بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سمیت میرے گھر تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دعوت قبول فرما لی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ آپ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک قدم مبارک جو آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑتا، اسے گنتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عثمان رضی اللہ عنہ، تم میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قدم مبارک کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی خاطر ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے گھر تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے قدم مبارک زمین پر پڑے تھے اسی قدر غلام آزاد فرمائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس فعل سے بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے کہا، آج میرے دینی بھائی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی شاندار دعوت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم مبارک کے عوض ایک غلام بھی آزاد کیا۔ میری خواہش ہے کہ کاش ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح کی دعوت کر سکتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی زبانی جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دعوت کا قصہ سنا تو آپ رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ رضی اللہ عنہ بھی جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیں، اور اللہ عز و جل نے چاہا تو جو ہم سے ان کی شایان شان ہو سکا ہم بھی ان کی خاطر کریں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی تحریک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمیت دعوت دی، اور پھر حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک کثیر جماعت کے ہمراہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف فرما ہوئے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا خلوت میں گئیں اور سربسجود ہو کر بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے اللہ، تیری اس بندی نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دعوت کی ہے، اور تیری اس بندی کو تجھ پر بھروسہ ہے کہ تو اس کی لاج رکھے گا اور اس دعوت کے لیے کھانے کا انتظام غیبی طور پر کرے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ اس دعا کے بعد اٹھیں اور ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول فرمائی اور تمام ہانڈیاں لذیذ کھانوں سے بھر گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ان میں سے کھانا نکالتی جاتی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خدمت میں پیش کرتی جاتی تھیں، حتیٰ کہ سب نے وہ کھانا سیر ہو کر کھایا، اور ایسا لذیذ کھانا انہوں نے پہلے کبھی نہ کھایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی حیرانگی کو بھانپ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ایسا کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا، اور اللہ عز و جل اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے یہ کھانا ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کھانا کھلانے کے بعد ایک مرتبہ پھر خلوت میں گئیں اور بارگاہ خداوندی میں سربسجود ہو کر عرض کیا، اے اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلہ میں ایک غلام آزاد کیا، مگر تیری یہ بندی اس کی توفیق نہیں رکھتی۔ اے اللہ، جیسے تو نے جنت سے کھانا بھیج کر میری عزت رکھی، اب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے قدم میرے گھر تشریف لاتے ہوئے اٹھائے، تو ان کے بدلہ ان کی امت کے اتنی ہی گناہ گاروں کو دوزخ سے رہائی عطا فرما دے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جب دعا مانگ کر فارغ ہوئیں تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بشارت دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی دعا کو قبول فرما لیا، اور اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے 1000 گناہ گاروں کو دوزخ سے خلاصی عطا فرما دی۔